اور صرف یہیں کے بچھو نہیں بلکہ آپ افریقہ کا امریکہ کا خطرناک سے خطرناک بچھو بھی اگر لے کر کے آ جاتے ہیں اور حضرت کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ حضرت کی سرکار حضور شاہ ولایت، آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ خود بچا کر کے رکھتا ہے کہ کہیں بھولے سے بھی کہیں نہ لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے، صوفی صاحب تشریف لائیے۔ تو ناظرین، ہم آئے ہیں ایک دفعہ پھر امروہہ شریف، حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت سہروردی سلسلے سے آپ ہیں اور شہنشاہ امروہہ ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان میں سے بڑی کرامت بچھو والی ہے جو سب جگ ظاہر ہے۔ ہمارے صوفی صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، یہ حضرت کی یہاں حاضری دے کر کے زیارت کر کے ابھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ حضرت کا گیٹ، مین گیٹ انٹر یہاں سے ہوتے ہیں۔ درگاہ حضرت شاہ ولایت سید حسین شرف الدین نوری واسطی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم یہاں پہ حضرت حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت بچھو والوں کے یہاں بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے خادم زادے حماد رضا، محمد سعد، یہ بھی ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک بڑا قبرستان ہے، یہ بڑا قبرستان ہے اور یہاں بڑی بڑی عظیم ہستیاں لیٹی ہوئی ہیں۔ یہ مردم خیز شہر ہے، شہر امروہہ۔ یہاں حضور محدث امروہوی خلیل احمد صاحب، حاجی مبین احمد صاحب، ان کی بارگاہیں بھی ہیں، ان کے آستانے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ عز و جل حاضری ہوگی۔ اور یہاں ماسٹر عبدالرؤف صاحب عاشق رسول، وہ بھی آرام فرما ہے، بالکل مسجد کے پاس میں، ادھر سامنے مسجد کے پاس میں دیوار سے لگے ہوا جو ہرا وہ دکھ رہا ہے، وہ زوم کر کے دکھائیں گے، ابھی جا کر کے ادھر دکھاتے ہیں۔ تو وہ ماسٹر عبدالرؤف صاحب کا ہے، ابھی ایک الگ سے بنا لیں گے ان کے لیے، ان کا انٹرویو بھی ہونا ہے، ان کے صاحبزادوں کا، مرزا ساجد حسین صاحب کا، جن کا بلاوا ماسٹر عبدالرؤف صاحب کا مدینہ شریف سے آیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلوایا تھا، وہاں کی بھی زیارت آپ کو ہم کرائیں گے، اور ان کے صاحبزادے بھی وہاں لیتے ہوئے ہیں، ابھی ہم دوسرے اس میں بتائیں گے۔ تو ہم اس وقت جو ہیں حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت، جو بچھو والے بابا کی درگاہ کے نام سے پورے عالم اسلام میں جانے جاتے ہیں، دور و نزدیک، ان کے آستانے، السلام علیکم، ان کے آستانے مبارکہ کی زیارت کے لیے ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ خدمت کے لیے، جب بھی آپ آئیں تو یہاں سے پھول وغیرہ، جھاڑو وغیرہ، جن کے مسے وسے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ جھاڑو لے کر کے سرکار میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جھاڑو جو رکھی ہوئی ہیں، جن کے بھائیوں کے کبھی مسے ہوں تو وہ یہاں آئیں اور یہاں سے سیکھ لے کر کے جائیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں یہ جھاڑو چڑھائے جاتے ہیں، تو وہ مسے کہیں بھی جسم پہ ہوں تو وہ مسے بھی الحمدللہ دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم سرکار کے دروازے پر انٹر کر رہے ہیں، ہے نا، مائی کے پاس رکھ دیتے ہیں، ہم ان کی خدمت بھی کریں گے واپسی میں انشاءاللہ۔ درگاہ شریف کا یہ گیٹ ہے، ہم یہاں انٹر ہو گئے ہیں حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت کی بارگاہ میں۔ ایک عظیم بارگاہ، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور یہاں آصیب زدگان یا جنات کے اثرات جن پہ ہوتے ہیں، دیو پری کے اثرات جن پہ ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں مریض ہمیشہ یہاں پہ رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں حضرت کے آستانے پر۔ یہ حضرت کی صاحبزادی سیدہ بقیت الطاہرہ عرف بی بی بخوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور یہ حضرت کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی یہاں پہ، وہ جگہ ہے، چلہ گاہ ہے ماشاءاللہ۔ بات یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ زندہ کرامت میرے سرکار کی، میرے آقاؤں کی، سبحان اللہ۔
یہ دیکھیے، اور صرف یہیں کے بچھو نہیں بلکہ آپ افریقہ کا، امریکہ کا خطرناک سے خطرناک بچھو بھی اگر لے کر کے آ جاتے ہیں اور حضرت کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ حضرت کی سرکار حضور شاہ ولایت، آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ خود بچا کر کے رکھتا ہے کہ کہیں بھولے سے بھی کہیں نہ لگ جائے۔ تو یہ دیکھیے، یہ سرکار کی یہ زندہ کرامت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کے یہ بھی خدام ہیں، سمجھئے، یہ خدمت کر رہے ہیں، زائرین کا دل بہلا رہے ہیں اور حضرت کی ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امروہہ کی سرزمین پر یہ زندہ کرامت میرے حضور شاہ ولایت کی۔ اور یہ فقیر عارف القادری ایک دفعہ یہاں سے صاحب سجادہ سے کہہ کر کے شری لنکا کولمبو بھی لے کر کے گیا تھا ایک میعاد کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لو ساتھ، تم بھی لو ہاتھ پہ، سبحان اللہ۔ یہ زندہ کرامت سرکار کی، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے حضرات، سرکار کی کرامت جو رہتی دنیا تک رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس طرح سے ان منکرین کا کہ جو ولایت کے منکرین ہیں یا اولیاء کرام کے تصرفات کے منکرین ہیں یا ان آستانوں کے منکرین ہیں اور روکتے ہیں ایسے آستانوں سے، یہ ان کے منہ پر جو ہے حق کا تماچا ہے، کاری ضرب ہے۔ اور یہاں سے بے شمار مریض الحمدللہ شفایاب ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے داخل ہوتے وقت بتایا تھا کسی کے مسے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے سیکھ وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ کتنی سیکھ لے کے جاتے ہیں؟ 7 سیکھ جو ہے وہ بنتی ہیں سیکھیں۔ آپ بیان جی جی فرمائیں۔ جن کے مسے مہاسے دانے ہو جاتے ہیں، جی 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 ان کے لیے جو ہے یہ سیکھیں جاتی ہیں یہاں سے۔ ہاں یہ سیکھیں جب کٹنگ ہو کے اور اندر آستانہ عالیہ میں رکھی جاتی ہیں، پوری رات رات اندر رکھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اگلے دن یہ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے مسے مہاسے دانے ہوتے ہیں، جی وہ جی 7 بار اسے ایسے کر کے ٹچ کریں جہاں پہ روز ڈیلی تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اس کے داد ہو، گانٹ ہو، کھجلی ہو، سبحان اللہ، یہ چھیپ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مسوں والے زیادہ آتے ہیں جی جی تو مسوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی یہ ہے۔ مسوں کے لیے بہت مشہور ہے اور ہم بھی لے کر کے گئے اور ہماری والدہ بھی بچپن میں ہمیں لے کے آیا کرتی تھی جی اور وہ جھاڑو دے کر کے جایا کرتی تھی پھر بعد میں۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں، سبھی مذہب سے۔ جی جی ہر طرح کے ہر مذہب سے، ہر کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام محمد فرقان ہے۔ محمد عزیز محمد فرقان صاحب جو یہاں کی انتظامیہ سے خدام میں سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ابھی بتایا کہ یہاں کے معاملات کے تعلق سے تو حضرت کے یہاں ویسے جو اوپری اثرات وغیرہ، آسیب جنات کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں ہمیشہ آستانے پر موجود رہتے ہیں اور یہاں سے فیض پاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب بھی آپ آئیں تو یہاں خدام کی خدمت بھی کریں ماشاءاللہ جزاک اللہ، کیونکہ حضور مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کی چوچا والے جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی شہر میں جاؤ تو وہاں کے جو زندہ ولی ہوں، جو مشہور ہوں، ان کے پاس جاؤ اور وہاں کے جو آستانے ہوں، جو وہاں کے جو بڑے درگاہ ہیں، آستانے، وہاں ضرور جاؤ۔ تو آپ جب بھی امروہہ کا وزٹ کریں، جب بھی آپ امروہہ کا وزٹ کریں تو آپ سرکار میں پہلے تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کا دورہ کامیاب ہوگا۔ اور آپ جس مقصد سے بھی آئے ہیں، یہاں بھی جب بھی کوئی ادھیکاری آتا ہے تو پہلے یہاں سلامی کے لیے آتے ہیں، جب بھی کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے یا کوئی یہ ہوتا تو اجازت کے لیے پہلے سرکار میں آتا ہے۔ تو اصل جو شہنشاہ ہیں یہاں کے وہ حضور شاہ ولایت ہیں۔ تو جب بھی آپ وزٹ کریں ادھر کا، جب بھی آپ امروہہ تشریف لائیں تو ہمارے خادم صاحب کی طرف سے، اور فقیر بھی یہاں لوکل ہی کا رہنے والا ہے، فقیر عارف القادری چشتی صاحب کی نظامی، آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ سرکار میں کی بارگاہ میں ضرور آئیں، قدم بوسی کریں اور یہاں سے روحانی برکات حاصل کریں۔ ہمارے پیچھے حیدرآباد سے مہمان آئے، باہر سے کئی جگہ سے مہمان آتے رہتے ہیں، تو ہم یہاں ضرور حضرت کی بارگاہ میں ضرور لے کر کے آتے ہیں، کیونکہ حضرت کی جو یہ بارگاہ ہے، اس کا جو یہ فیضان ہے وہ جگزائر ہے، اور جو کرامت ہے جگزائر ہے، ایک عالم جانتا ہے۔ الحمدللہ زندہ کرامت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہاتھ میں بچھو لے کر کے دکھایا گیا۔ یہ ولیوں کی شان، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ تمام مخلوق ان کے زیر اثر ہوتی ہے، ان کی محکوم ہوتی ہے، ان کا حکم جو ہے وہ ہواؤں پر، دریاؤں پر، خشکی تری میں، جانوروں پر، جیوی جنتو پر، سب چیز پر ان کا حکم چلتا ہے۔ یہ یہاں پہ دکھایا گیا۔ الحمدللہ
اور یہاں پہ قدم مبارک بھی ہے، اس کی زیارت بھی ابھی ہم آپ کو کراتے ہیں. پہلے ہم یہ سرکار کا تبرک کھا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انشاءاللہ جب پانی پت ہم جائیں گے تو ان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آج مجھے یاد آ گیا ہے تو سرکار کو میں یاد کرتا ہوں کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں سے جس آستانے سے جہاں سے گزرتے تھے جس ولی کے پاس سے تو اس کے کمالات کو، اس کی ولایت کو سلب کر لیتے تھے. اور جب سرکار کے آستانے پر تشریف لائے تو حضرت نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب رکھ لیا اپنے پاس. اب وہ تو دیوانہ وار مچل گئے، بے قرار و بے چین ہو گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو دوسروں کے ساتھ کرتا تھا. پھر حضرت نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو شان جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ، لیکن آپ چھوٹوں پر شفقت سے کام لیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، تو ان کے روحانی تصرفات کو آپ سلب نہ کریں. تو حضرت نے پھر کہہ کر کے تمام کے وہ تصرفات واپس کروائے، اور حضرت کو جو ان کے تصرفات اور کمالات تھے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائے. آپ بتائیں کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے حضرت کی اولاد کے تعلق سے؟ حضرت جو ہیں سن 1272 میں ایران سے تشریف لائے تھے یہاں. آپ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے جو ہے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی کہ ہم کہاں جائیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر آپ کو کھانے میں آم، رہو، مچھی، بغل کی روٹی مل جائے آپ اسی جگہ پر رک جانا. آم، رہو، مچھی، بغل کی روٹی. آپ جو ہیں حضرت جگہ جگہ رکتے تھے گاؤں میں، وہاں کا کھانا دیکھتے تھے، وہ کھانا نہیں ہوتا تھا چلتے کرتے تھے. جب آپ اس جگہ پر آئے تو یہاں کا نام قصبہ عزیز پور تھا. کیا نام تھا؟ قصبہ عزیز پور. قصبہ عزیز پور یہاں کا پہلے نام ہوا، امروہہ سے پہلے قصبہ عزیز پور کے نام سے جانا جاتا تھا. حضرت جب یہاں آئے، یہاں تشریف رکھی تو یہاں پر انہیں جو کھانا پیش کرا تھا اس کھانے میں وہی نکلا، آم، رہو، مچھی، بغل کی روٹی. اور بغل کی روٹی، بغل بولتے ہیں ہمارے یہاں جو چاول کی روٹی بنتی ہے تو اس کو مچھلی سے کھایا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو بغل کی روٹی، آم، مچھلی، یہ تینوں چیزیں جو ان کے پیر و مرشد نے بتائی تھی تو وہ کھانے میں آئی. تینوں چیزیں جب انہیں مل گئیں تو اسی کے اوپر اس کا نام امروہہ ہو گیا تھا. جب سے جیسے آم رہو تھا پہلے لیکن پھر وہ مخفف کر کے شارٹ کر کے امروہہ کر کے. اور کیونکہ یہ سرزمین آموں سے بھی جانی جاتی ہے، یہاں ہر طرف باغات ہیں آم کے، جیسے کہ ہم نے روزہ حافظ عباس علی اور حضرت نصر الدین شاہ صاحب گدے والے ان کے تعلق سے بتایا تھا. تو یہ چاروں طرف آم ہی آم. اور یہاں پہ ایک دفعہ پردرشنی دلی میں لگی تھی، یہاں کے کوئی صاحب تھے آم والے، 500 قسم کی ویرائٹی انہوں نے آم کی وہاں لگائی تھی. تو اس لیے یہ آموں سے بھی جانا جاتا ہے امروہہ. آپ کا کیا نام بھائی؟ منظور عالم بھائی. اور آپ؟ انیس احمد صاحب ایک زمانے سے سرکار کے خادم ہیں یہاں پہ. جی اچھا، خادم صاحب کے ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے. اچھا، آپ کے بڑے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، فیضان جاری و ساری فرمائے آپ کے ذریعے سے سرکار کا. اور جو بھی یہاں پہ اپنی مرادیں منتیں لے کر کے آئیں اللہ تعالیٰ ان تمام زائرین کی مرادیں پوری فرمائے. اور جو مریض ہیں روحانی ہے جسمانی اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور حضرت کا فیضان ایسے ہی دور دور تک جاری و ساری رہے، بڑھتا رہے. یہاں پہ قدم مبارک بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. وہ قدم مبارک کا نشان، وہ قدم کے جب پتھر پہ پڑتا تھا تو پتھر کا سینہ بھی پگھل جاتا تھا. تو یہ قدم مبارک شریف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. دکھائیں زوم کر کے. سبحان اللہ. میں چوب لوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ قدم مبارک یا وہ نالے مبارک جس قدم میں ہوں تو حضرت حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. تو وہ قدم مبارک کا نشان یہ ہے جس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ چاند ہے جس چاند کے چہرے پہ تصدق، وہ چاند انوکھا کف پائے شہیدی میں. تو وہ نقش کف پا سبحان اللہ کے
पत्थर पे पड़ा तो नक्श हो गया, जूम कर दिया, ये सरकार का ये निशानात ये उंगलियों के कदम मुबारक के सरकार के, सुभान अल्लाह, सुभान, कदम मुबारक है सरकार का, नक्श कदम मुबारक। तो हजरात साइड से आएँ, क्योंकि यहाँ भी कब्रें हो सकती हैं, निशानात बने हुए हैं, तो साइड से चलें, क्योंकि पूरा ये कब्रिस्तान हुआ करता था। अल्लाह मुआफ़ फरमाए अगर कोई कब्र पे पाँव आ जाए तो। ये सरकार के मोहम्मद अब्दाल दूध हमारी सरकार सैयद अब्दुल अजीज़ नकवी होते हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन सरकार के साहबजादे शहजादे हुजूर शाह शरफुद्दीन हुसैन शरफुद्दीन सोहरवर्दी वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ये शहजादे बड़े बाकमाल हैं और रूहानी तसर्रुफ़ात में यहाँ की जो दीवारें हैं और ये इमारत है, ये बता रही हैं खुद कि ये बहुत पुराना यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, बहुत पुरानी इमारत हैं। और ये आस्ताने खोलने से दिक्कत नहीं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर शाह शरफुद्दीन शाह विलायत मेरे आका। और उधर जो दूसरा मज़ार है, एक जो दूसरा मज़ार है उधर हज़रत की अहलिया पीरानी अम्मा साहिबा उधर आराम फरमाएँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। फूल लिया गुलाब से। और ये हुजूर शाह शरफुद्दीन शाह विलायत का आस्ताना मुबारक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात को आम व ताम फरमाए। और यहाँ जितने भी ज़ायरीन आते हैं और हम भी, उन तमाम का भला फरमाए, उनकी मुरादें पूरी फरमाए, उन्हें गोहर मुराद गोहर मकसूद अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनके सदक़े, इनकी दुआओं के सदक़े, इनकी रूहानी कमालात के सदक़े अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें आपको सबको नाज़रीन को औलियाए कामिलीन की आस्थानों से वाबस्ता फरमाए। आइए हम सरकार की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं। उधर उधर सब में थोड़े थोड़े कदम रसूल पे भी थोड़े से, और बाकी पीछे साहबजादे हज़रत की बेटी और आसपास जो बड़े मज़ारात हैं उन पे पेश कर दो बाहर। आइए हज़रात, ये हाज़री हमारी मुकम्मल हुई। हुजूर शाह शरफुद्दीन शाह विलायत हुसैन वास्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सोहरवर्दी वास्ती सिलसिले से जो थे, उनकी बारगाह में आपको लेकर के हम पहुँचे। उम्मीद है कि आपको ये हाज़री पुरलुत्फ़ और रूह अफ़ज़ा महसूस हुई होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला करे कि आपकी तमाम मुरादें पूरी हों, और जब भी आपका इधर आना हो तो तशरीफ़ लाएँ। और हमारे चैनल जहान इश्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें आपको मोहलत देगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जहान तसव्वुफ़, जहान इश्क ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।